میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اپنی دستوری حقوق کے لیے اٹھے ہیں. پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 9 میں ہے سیکیورٹی آف اے پرسن. No person shall be deprived of life and liberty. دستور کہتا ہے کہ کسی فرد کی زندگی اور آزادی کو نہیں چھینا جائے گا. ہم یہ دستوری حق مانتے ہیں. دستور کے آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. کسی کو غائب نہیں کیا جائے گا, کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا, اسے عدالت میں انصاف کا اور پیشی کا حق دیا جائے گا. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, میں اشرافیے سے کہتا ہوں, ہم اس پاکستان کے دستور مانتے ہیں جس میں آرٹیکل 9 ہے لائف اینڈ لبرٹی سیکیورٹی, جس میں آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. حکمرانوں سے کہتا ہوں, اشرافیہ سے کہتا ہوں, ہم تو دستور کو مانتے ہیں, تم اس دستور کو نہیں مانتے. تم لوگ اس دستور کو نہیں مانتے. اس دستور نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہو, وہ ہم سے چھینتے ہو. اس وقت پاکستان میں عدالت کا, فوج کا اور پولیس کا بجٹ پتہ ہی کتنا ہے؟ 3000 ارب روپے. 3000 ارب روپے, 9500 ارب روپے پورے پاکستان کا بجٹ ہے. 3000 ارب روپے پولیس, عدالت اور فوج لیتی ہے. کس لیے؟ 2 کاموں کے لیے. ایک, مجھے سیکیورٹی دو گے, 2 مجھے انصاف دو گے. مجھ سے 3000 ارب روپے لیتے ہو, اس غریب جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, جس کے پاؤں میں پیروں میں چپل نہیں ہے, جس کو تعلیم اور صحت کی سہولت نہیں ہے, 3000 ارب روپے مجھ سے لیتے ہو, نہ مجھے سیکیورٹی دیتے ہو اور نہ مجھے انصاف دیتے ہو. تو میں پوچھوں گا, جب 3000 ارب روپے لیتے ہو سیکیورٹی اور انصاف کے لیے اور سیکیورٹی اور انصاف نہیں دیتے, تو میں ایوان میں بھی پوچھوں گا, میں میڈیا میں بھی پوچھوں گا, میں چوک میں بھی پوچھوں گا. یہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں, ایک ریٹائرڈ جج, میں نے اس دن سینٹ میں کہا, سپریم کورٹ کی ایک ریٹائرڈ جج کی پینشن ہے 10 لاکھ روپے, اور یہ واحد تنخواہ ہے جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. ٹیکس ایگزمپٹڈ آرڈر جاری کیا ہے, میں اپنی تنخواہ پہ ٹیکس, 2.25 لاکھ روپے سینیٹر کی حیثیت سے میری تنخواہ ہے, اس پہ ٹیکس کٹتا ہے. جج صاحبان نے آرڈر جاری کیا ہے, ہماری تنخواہ سے ٹیکس نہیں کٹے گا. ٹیکس ایگزمپٹڈ سیلری 10 لاکھ کی تنخواہ, 2000 ٹیلی فون کال مفت, 3000 یونٹ بجلی مفت, 300 لیٹر پیٹرول مفت, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیور اور اردلی, یہ ساری سہولتیں یہ مجھ سے لیتے ہو اور مجھے انصاف نہیں دیتے. میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے پوچھتا ہوں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں, تمہیں بارکان کی بی بی گھرا ناز کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ تمہیں بی بی گھرا ناز کی ان بچوں کی لاشیں, ان کا خون, ان کے جسم کے ٹکڑے, ان کے جسم پر تیزاب کے داغ نظر نہیں آ رہے؟ اے چیف جسٹس صاحب, اے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ, اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان, اتنا کچھ اس غریب قوم سے لیتے ہو, اس کو انصاف نہیں دے سکتے. اور آپ یہ دیکھ لیں, ہماری یہ بیوروکریسی, ایس پی, ڈی پی او, ڈی سی, کمشنر, ڈی آئی جی, چیف سیکرٹری, آئی جی پی, آپ کو پتہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کہتا ہے کہ پاکستان کے سرکاری افسروں کی تنخواہیں اقوام متحدہ کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. اقوام متحدہ کی تنخواہوں سے 12% زیادہ ہے. یہ غریب قوم کے افسر ہیں, غریب قوم کے. تمہیں تنخواہ دیتا ہے, تمہیں گاڑی دیتا ہے, تمہیں دفتر دیتا ہے, تمہیں پروٹوکول دیتا ہے, تمہیں پینشن دیتا ہے, تمہیں ٹی اے ڈی اے دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ کہ تم مجھے سیکیورٹی دو گے. یہ جو جیل ہے, یہ تو 4-5 سال سے خان محمد بری کے بچے, وہ چیخ رہا ہے,
اس نے وزیر اعظم کو خط لکھا, اس نے آرمی چیف کو خط لکھا, اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا, اس نے کوئی در نہیں چھوڑا. وہ پورے پاکستان میں گھومتا ہے, چھپتا ہے, اسے اپنی موت کا بھی ڈر ہے, ہر طرف پہ جاتا ہے, ہر دروازہ کٹکھٹاتا ہے, لیکن یہ اتنی تنخواہیں لیتے ہیں اس غریب قوم کے. اور ایک میرے خان محمد مری, جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے, جو بھوکا ہے, جن کے 25 سالوں سے کھیت میں ہے, وہ رو رہا ہے, وہ فریاد کر رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, اور یہ ظالم قوم کی تنخواہوں پر سرکاری ایوانوں میں بحث بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم پوچھیں گے, اب ہم پوچھیں گے, اب چپ نہیں رہیں گے. تم جو کچھ کرنا چاہو کرو. ہم ایوانوں میں بولیں گے, ہم چوکوں میں بولیں گے, ہم میڈیا میں بولیں گے, ہم بولیں گے, ہم بولیں گے, ہم بولیں گے. ہر صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے. گنج تمہارا نظر آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں, میں تو آپ جیسا ایک بندہ ہوں, پتہ نہیں کیسے اس ایوانوں میں پہنچ گیا ہوں. یہ جماعت اسلامی کی برکت ہے. میں آپ جیسا غریب آدمی ہوں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں 612 کنال محلات سرکاری افسران کے. آپ کو پتہ ہے کمشنر سرگودا, اس کا گھر کتنا ہے؟ 104 کنال. 104 کنال. یہ خان محمد مری جیسے غریب ملک کا, جیسے غریب کے ملک کے کمشنر ہے. 104 کنال کے گھر میں 614 کنال کی محلات اسلام آباد کے سرکاری افسران کے ہیں. ان ظالموں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے. ملک ان کی جاگیر ہے, عوام ان کی غلام ہے. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, ہم غلامی نہیں مانتے. یہ ملک نہیں مانتے, غلامی کو نہیں مانتے, غلامی کو نہیں مانتے, غلامی کو نہیں مانتے. بلوچستان کے مسائل کیا ہیں؟ میں اکثر بلوچستان کے مسائل پہ سینٹ میں بولتا ہوں. بلوچستان مظلوم ہے. بلوچستان میں تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, امن و امان نہیں ہے. بلوچستان کے انفراسٹرکچر خراب ہے. بلوچستان کی ایک شاہراہ موت. اتنے لوگ کراچی والے شاہراہ پر, اتنے لوگ تو جنگوں میں نہیں مرتے جتنے سڑک میں مرے. ایک سڑک ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک سڑک کے ٹریفک کا نظام بلوچستان جیسے صوبے کا وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف ہمارے اوپر سردار مسلط کر دیے گئے. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے پیارے رہنما, ہمارے پیارے بیڑیے, یہ رہنما کی آڑ میں بیڑیے ہیں, یہ ہمیں کھا رہے ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کو کی عزتوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کون سے رہنما ہیں؟ یہ رہنما کے آڑ میں رہزن ہیں, اور یہ رہنما رہبر کے آڑ میں بیڑیے ہیں. آپ دیکھ لیں, 1 ماہ ہو گیا, کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا. اس کے بعد قرآن شریف کی ویڈیو آئی, قرآن شریف کی. میں نے وہ ویڈیو اٹھا کے تمام پاکستان میں پھیلا دی, اور میں نے سب سے اپیل کی, جتنا بڑا آدمی ہے سب سے اپیل کی, خدا کے لیے اس خاتون کو, ان کے بچوں کو باگزار کراؤ. یہ ظلم ہے. اللہ آسمان سے قہر نازل کر دے گا, اللہ زمین سے کوئی قہر نازل کر دے گا. ظالموں ہوش میں ہو. اللہ کی کتاب کو لے کر تمہیں واسطہ دے رہا ہے, مجھے آزادی دو. آزادی کے لیے اٹھو, ورنہ اللہ تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, روز حشر, قیامت کے روز, جب بی بی نازگراں بلوچ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے آئے گی, اور اللہ کے حضور, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب اپنے 2 بیٹوں کا مقدمہ دائر کرے گی, جن کو قتل کیا گیا, جن کے چہروں کو تیزاب سے مسح کیا گیا, میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے, پاکستان کے وزیر اعظم سے, گورنر سے, صدر سے, کور کمانڈر سے, آرمی چیف سے, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے, حشر کے روز بی بی نازگراں کے سوال کا کیا جواب دو گے؟ ابھی سے تیاری کر لو, ابھی سے تیاری کر لو. میرے بھائیوں, FIR درج نہیں ہو رہا. ابھی کہتے ہیں بی بی نازگراں, اس کی بیٹی اور 4 بیٹے بازیاب ہو گئے. کہاں سے بازیاب ہو گئے؟ بتاؤ نا, بتاؤ نا. یہ
ابھی تک مجرموں کی نشاندہی نہیں کر رہے، یہ ابھی تک مجرموں کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ پولیس اور وہ انتظامیہ جس نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ مظلوم کے مقابلے میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کو تحفظ دے رہے۔ ہمیں بتاؤ گے 27 تاریخ کو، 27 فروری کو چیف سیکریٹری اور آئی جی پی بلوچستان کو ہم نے اسلام آباد سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی کے اجلاس میں بلایا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ان سے ان مظلوموں کے ایک ایک حق کا حساب انشاءاللہ لیں گے۔ میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو بچے قتل ہوئے ہیں اور جن کے چہرے تیزاب سے مسح کیے گئے ہیں، ان کی FIR تو قاتل کے خلاف درج ہوگی، لیکن اس کے ساتھ چیف سیکریٹری بلوچستان، آئی جی پی بلوچستان، کنسرن DIG، کنسرن کمشنر، کنسرن DC، کنسرن DPO کے خلاف بھی درج کی جائے۔ وہ بھی قتل کے حصہ دار ہیں، وہ بھی قتل میں شریک ہیں۔ وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ ابھی تک نہ FIR درج ہوئی، نہ معلوم۔ یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو میں بلوچستان ہائی کورٹ گیا، وہاں پہ ہدایت الرحمان بلوچ کی ضمانت ہے۔ ہدایت الرحمان بلوچ کے لیے میں نے 3-4 دفعہ سینٹ میں آواز اٹھائی کہ وہ بستی، گوادر، دھربت، وہ مکران ڈویژن کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں، اتنی معصوم۔ میں نے سب سے کہا، میں نے کہا مجھے کیونکہ ایک بندہ بتا دے اسی بار میں کہ اس میں سے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی ہے، میں خود ہدایت الرحمان بلوچ کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دوں گا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے علاقے سے منشیات ختم کرو، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا دشمن منشیات ہے، منشیات ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں ٹرالر، یہ جو سمندر ہے یہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے، ہماری کھیت ہے، کھیت، اس کھیت پہ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ ہمارا حق مارنا ہے، ٹرالر کو بند کرو۔ وہ کہتے ہیں بارڈر ٹریڈ، یہ ہماری لائف لائن ہے، ہمارے لیے بارڈر ٹریڈ کی اجازت دو۔ وہ کہتے ہیں اسکول، بچوں کے اسکول تعلیم کے لیے ہے، آپ نے اس میں سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم کر دیے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کھولو۔ وہ کہتے ہیں یہ چیک پوسٹ کے اوپر آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں، میں اس سرزمین کا فرزند بیٹھا ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، شناخت دکھاؤ، تو یہ میری تذلیل ہے، یہ میری بے عزتی ہے، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کام نہ کرو۔ یہ وہ مطالبات ہیں جس کو وزیر اعلیٰ نے مان لیا، دستخط کر لی، اس کے باوجود نہیں مان رہے۔ آج مولانا ہدایت الرحمان بلوچ پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں، نجی جیلیں جس نے بنائی ہے، لوگوں کو قتل کر کے ان کے چہروں پر تیزاب پھینکتے ہیں، ان کو حکومت سیکیورٹی دے رہی ہے۔ یہ ظلم کا نظام ہے، ظلم کے اس نظام کو نہیں مانتے، جبر کے اس نظام کو نہیں مانتے۔ اب بلوچستان جاگ چکا ہے، بلوچستان کی خواتین جاگ چکے ہیں، بلوچستان کے نوجوان جاگ چکے ہیں۔ جہانگیر خان کی قیادت میں امید پیدا ہو چکی ہے، امید۔ اب ظلم کے اس نظام کو نہیں مانتے۔ میں بلوچستان ہائی کورٹ سے نکلا تو میں فیاض کے گھر گیا۔ فیاض ایک خوبصورت نوجوان ہے جو کہ 1 سال بعد مسنگ ان کی اہلیہ نرگس فیاض مجھ سے رابطہ، اور میں اس کے لیے سینٹ میں آواز اٹھاتا تھا۔ نرگس فیاض، میں اس کے گھر گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ 1 سال تک بند رکھا، ابھی تک بیچارہ نفسیاتی مریض ہے، اور آخر میں کہا کہ تم بے گناہ ہو۔ اور اب ان کو پتہ چلا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور مستونگ میں ان کے
خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف، ان کی بیوی کے خلاف مفرور FIR درج کر کے مفرور ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں یہ ڈرامے چھوڑ دو۔ ہماری خواتین کی ماحل بلوچ کو پہلی مرتبہ خواتین کو گھروں سے اٹھا کے خواتین کو غائب کرتے ہو، یہ تم آگ سے کھیل رہے ہو، آگ سے رک جاؤ، یہ ظلم بند کرو، یہ سرکاری دہشت گردی بند کرو، یہ ریاستی تشدد بلوچ نوجوان بلوچ خواتین کے اوپر بند کرو۔ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کے تمام لوگ بلوچ عوام بلوچ سرزمین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق کے جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں، یہ کور کمانڈر صاحب گئے تھے گوادر، اور میں نے سڑک پہ بھی یہ بات کی، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، جو بات چوک میں کرتا ہوں وہ سڑک پہ بھی کرتا ہوں، جو آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ بند دروازوں میں ان کے منہ پر بھی کرتا ہوں۔ تو وہاں جا کے کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ جس نے آئندہ مظاہرہ کیا تو میں اس کی ٹھانگیں توڑ دوں گا۔ میں کور کمانڈر صاحب سے پوچھتا ہوں، ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، ہماری ٹانگیں تو آپ ہر وقت توڑ سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ کسی سردار کی ٹانگیں توڑ دو؟ ہے اتنی ہمت؟ ٹانگیں تمہیں سرداروں کی توڑنی چاہیے، ٹانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑنی چاہیے جن کے نیچے جیل ہے، ٹانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑنی چاہیے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے اوپر تیزاب پھینک کے ان کو کنویں کے اندر پھینک دے، ان کی ٹانگیں توڑ دو، ہماری ٹانگیں نہ توڑو۔ اس لیے میں آپ کو جہانگیر صاحب، میں آپ کو یہ عرض کروں، اپنا اتحاد قائم رکھو۔ میں بلوچستان کے قبائل سے کہتا ہوں، یہ کوئی قبیلے کی جنگ نہیں ہے، ہم سب قبیلے ہاتھ کی اس انگلی اور اس مٹھی کی طرح متحد ہیں۔ بلوچستان کے سارے پشتون بلوچ قبائل متحد ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ بالادست طبقے تفریق پیدا کرے گا، بالادست طبقے تقسیم پیدا کرے گا، بالادست طبقے لڑائے گا۔ میں تمام قبیلوں سے کہتا ہوں، اپنا اتحاد قائم رکھو، اپنا اتفاق قائم رکھو، ظالموں کو پہچانو، وہ جو بھی ہے، وہ جس سرزمین سے ہے، وہ جس قبیلے سے ہے، ان ظالموں کے خلاف اکٹھ کر لو۔ یہ مظلوموں کا اتحاد ہے، ظالموں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے، جابروں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے، قاتلوں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے، دہشت گردوں کے خلاف۔ اور اس میں سارے قبائل، سارے بلوچ قبائل، سارے پختون قبائل، ہم ایک ہاتھ کی مٹھی کی طرح متحد ہیں، ہم تقسیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی، لوگ پہچان چکے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس لیے اپنے اتحاد کو اور اپنے اتفاق کو قائم رکھو۔ اور یہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہے، یہ تو زندہ لاش ہے، کبھی اگر آپ لوگوں کو ملے تو ان کو ہلا جلا کے ذرا ہلاؤ جلاؤ کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں۔ وہ نہیں ہے۔ یہ بلوچ خاتون، یہ تو آپ کی غیرت تھی، یہ تو آپ کا ننگ تھا، یہ تو آپ کی عزت تھی۔ آپ ہی سے پاسبانی کی، آپ ہی سے نگرانی کی توقع کی جاتی ہے۔ تم کہاں ہو؟ وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہو؟ وزیر اعلیٰ صاحب زندہ ہو؟ وزیر اعلیٰ صاحب تمہیں بلوچ خواتین کی چیخیں پہنچ رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تمہیں مظلوم بلوچ نوجوانوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہے؟ تم کہاں ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک انقلاب کے لیے، ایک بیداری کے لیے، ایک بیداری کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور پھر جہانگیر صاحب اور ان کے تمام لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہی مطالبہ کرتا ہوں، تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے۔ یہ منظور ہے؟ تمام نجی جیل جب تک نامنظور، نجی جیل نامنظور، 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 تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے، اور جب تک نجی جیل ختم نہیں ہوں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔
اسلام آباد میں آپ کا پارلیمنٹ میں نمائندہ ہوں، جہانگیر صاحب میں نمائندہ ہوں آپ کا، میں آپ کے لیے اسلام آباد میں لڑوں گا، میں آپ کے لیے اسلام آباد میں آواز اٹھاؤں گا، اسلام آباد پریس کلب میں بھی، اسلام آباد کے معاشرے میں بھی، اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی، اور جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں دن کو کیا رات کے 12 بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک نجی جیلیں ختم کی جائے، دوسرا قدم بڑھاؤ، مشتاق خان قدم بڑھاؤ، جہانگیر خان قدم بڑھاؤ، دوسرا تمام قیدیوں کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ پاکستان کو ذلیل کر دیا ان لوگوں نے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے بچوں کی جیلوں میں یہ بیگار کیمپ کی صورت میں دیکھ کے انہوں نے پاکستان کی توہین کی ہے، انہوں نے پاکستان کو ذلیل کیا ہے۔ عالمی برادری میں لوگ پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ بے غیرت اشرافیہ ہے۔ تو تمام مغویوں کو اور قیدیوں کو بازیاب کیا جائے جو قتل ہوئے ہیں بارکان میں۔ ایک خاتون ہماری بچی ہے، بلوچ خاتون ہے، اور 2 نوجوان ہمارے بیٹے ہیں، ان کی FIR ان لوگوں کے خلاف درج کی جائے جن کے خلاف ان کے والد صاحب درج کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بھی ہے۔ ایک سردار کے احترام صاحب کہتے ہیں یہ میری خلاف کچھ لوگ، ہم تو اپنے حق کے لیے ہیں، ہم تو مظلوموں کے لیے ہیں، ہم تو مر رہے ہیں، ہم تو قید ہیں، ہم تو محروم ہیں، ہم تو حقوق سے محروم ہیں، ہم تو اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں، ہم صرف ظالم کے خلاف ہیں، ہم صرف جابر کے خلاف ہیں، ہم آصف کے خلاف ہیں۔ یہ ان کے والدین کا، سرپرستوں کا حق ہے کہ وہ جس کے خلاف FIR درج کرنا چاہے، یہ ان کو قانون حق دیتا ہے ان کے خلاف FIR درج کی جائے، تو ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف FIR درج کی جائے بلکہ بارکان واقعے اور بلوچستان میں نجی جیلوں کی جوڈیشل انکوائری اور پارلیمانی انکوائری کی جائے۔ جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور پارلیمانی انکوائری سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی سے اس کی انکوائری کرائی جائے۔ تمام مسنگ پرسنز، اب تو ہماری بچیاں بھی مسنگ ہیں، ہماری بلوچ بچیاں بھی مسنگ ہیں، تمام مسنگ پرسنز کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ اگر آپ نے لوگوں کو اٹھانا ہے، غائب کرنا ہے، مارنا ہے تو پھر عدالتوں کو تالا لگا دو، قانون کی کتابیں بند کرو، جیلوں کو پھر کھول دو، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمام مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں، خواہ وہ انتظامیہ میں ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں، خواہ وہ سرداری نظام کے اندر ہیں، جو بھی نجی جیلوں اور ان قتل کے اندر ملوث ہے، ان تمام لوگوں کو، خواہ وہ انتظامیہ میں ہے، خواہ وہ سرداری نظام میں ہے، خواہ وہ سیاسی لوگ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن جو اس جرم کے اندر ملوث ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں انشاءاللہ آپ کے پاس یہ دیکھیں، شرم کی بات ہے، ابھی تک بلوچستان ہائی کورٹ سموٹو نہیں لے رہا، یہ شرم کی بات ہے۔ پورے میڈیا چیخ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پورے پاکستان احتجاج پر ہے، سپریم کورٹ کے سموٹو نہیں، اور یہ اتنے بے غیرت ہیں، یہ بلوچستان کی حکومت اتنی بے غیرت ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی اس جرگے کے پاس، تم لوگ بلوچ روایات کو بھی بھول چکے ہو، تم لوگ بلوچ نہیں ہو، بلوچ کے دامن پر بدنما دبا ہو، تم لوگ بلوچ نہیں ہو۔ یہ میری بہنیں بیٹی ہے بلوچ، یہ میرے بھائی بیٹے ہیں، یہ میرے بزرگ بیٹے ہیں، تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم کوئی وفد ان کے پاس بھیجو، کوئی وفد ان کے پاس آئے۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، فوری طور پر یہ جائز دستوری قانونی مطالبات ہیں، ان کو فوری طور پر ان سے مذاکرات کیے جائیں، یہ تسلیم کیے جائیں، اور اس کے اوپر ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر جلد عمل درآمد کیا جائے۔ میں آپ لوگوں کو، پورے جو اتحاد ہے، انجمن ہے، ان کو اپنی تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے، بلوچستان جماعت اسلامی خواتین کی طرف سے، ہماری بہن سمینہ جماعت اسلامی کی رہنما ہے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، سابقہ MP ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے والنٹیئر ہیں، ہم آپ کے رضاکار ہیں، ہم آپ کے کارکن ہیں۔ اس ظلم کے خلاف، مظلوموں کی اس جدوجہد میں
انشاءاللہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ محل کی بچی آپ دیکھ لیں, اس کی ماں کو لاپتہ کیا گیا ہے. اس بچی کی ماں کو موبائل والا ان کو شرم نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی کہ اس بچی کی ماں کو گھر سے اٹھایا گیا. وہ کوئی پہاڑ میں نہیں تھی, کسی غار میں نہیں تھی, اس کے ساتھ کوئی بندوق نہیں تھا, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی. اس کو اٹھایا گیا ہے, اس کو غائب کیا گیا ہے. یہ بچے ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا ان لوگوں کے سینوں کے اندر دل ہے؟ کیا ان کے اندر انسانیت کی شرف اور رمق باقی ہے؟ کیا یہاں کوئی عدالت ہے؟ کیا یہاں کوئی قانون ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے, یہ ریاستی جبر ہے, یہ سرکاری دہشت گردی ہے. ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. یہ بچی میری بچی ہے, یہ بچی ہم سب کی بچی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے. اس کے ساتھ ہے ظلم کا نظام ختم ہوگا, یہ تاریخ رات ختم ہوگی, اشرافیہ کا یہ راج ختم ہوگا. یہ وطن میرا ہے, آپ کا ہے, ہمارے ان بچوں کا ہے. انشاءاللہ اس وطن کی اختیار اپنے ہاتھوں میں لیں گے, ان ظالموں سے اپنے ہاتھوں میں لیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں آئیے, سونے کا وقت, غفلت کا وقت گزر چکا ہے. بیدار ہو جائیے اور اپنے حقوق اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے جدوجہد کیجیے.